عباسی خلافت گر گئی۔ ایک وسیع اسلامی سلطنت جو کبھی ہندوستان سے اسپین تک پھیلی تھی، اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اسپین عباسیوں کے قابو سے بالاتر ہے اور مصر پر اب فاطمی خاندان کے ذریعے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور شمالی سرحدی علاقے سلجوق کے زیر اقتدار ہیں، یہاں تک کہ لیوانٹ اور مقدس سرزمین کا کچھ حصہ عیسائی صلیبی قوتوں کے ہاتھوں میں کھو گیا ہے۔ ایک علم تلے تمام مسلمانوں کا اتحاد اب ایک ایسا خواب لگتا ہے جو پورا نہ ہوگا، لیکن آج بھی ہم اس دور کے بارے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس دور کے اثر و رسوخ نے ابھی تک ہماری ثقافت میں عظمت اور وقار کے خیال کو اجاگر کر رکھا ہے۔ اس پر فلمیں بنی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، کامکس اور گیمز بنائی گئی ہیں۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک لوگ آج بھی اس دور کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ 800 سال بعد بھی اس دور کے قصے آج تک مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور یہ سب صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوا، جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ خلافت عباسیہ کے آخری عظیم سلطان تھے۔ اس کے علاوہ وہ سلطان تھے جنہوں نے وہ خواب دیکھا اور اس کو حقیقت کر کے دکھایا، اور وہ خواب تھا متفقہ اسلامی قوتوں کا ایک ہونا، خلافت کی میراث اور عزت بحال کرنے کا خواب، صلیبیوں سے پاک یروشلم کا خواب۔ پھر بھی صلاح الدین کو ایک کے بعد دوسری فتح حاصل نہیں ہوئی جیسے کہ باقی فاتحین کو ہوئیں۔ انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام بھی ہوئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اپنی غلطیوں سے سیکھا اور مضبوطی سے واپس آئے۔ وہ دلیر، فرض شناس اور ذہین تھے۔ پھر بھی ان کا دور حکومتی دھچکے، خیانت اور مایوسیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین لوگوں کے درمیان بہت محبوب تھے۔ وہ کوئی قدیم افسانوں کی طرح سپر ہیرو نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ایک انسان تھے، گوشت اور ہڈیوں کا بنا انسان۔ وہ اس وجہ سے ہیرو نہیں تھے کہ وہ چوزن ون تھے، بلکہ وہ بہادر تھے، دلیر تھے، اور انہوں نے خود کو چوزن ون بنایا، جیسے کہ ہم آنے والے وقتوں میں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح یہ عظیم انسان سختی اور دلیری کے ساتھ یہاں تک پہنچے۔ سن تھا 1149۔ ایک 10 سالہ لڑکا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، وہ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اس نے مسجد کے مینار سے ایک آواز سنی کہ زنگد سلطان نور الدین زنگی وہ اڈیسہ میں صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی کے بعد فاتح واپس لوٹا ہے۔ اڈیسہ اب اسلامی زنگد خاندان کا حصہ ہے۔ یہ خبر سن کر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ نور الدین کی بہادری اور جرت ہر ایک کی زبان پر تھی۔ نوجوان یوسف بھی اس جلسے میں شامل ہوا۔ اس واقعے کا اس جوان دماغ پر ایک بہت گہرا اثر ہوا۔ صلیبیوں سے لڑنا اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا عزم بن گیا۔ وہی نوجوان یوسف جب بڑا ہوا تو اس کو صلاح الدین کے طور پر پہچانا گیا۔ 15 سال کی عمر میں صلاح الدین اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ دمشق تب زنگد خاندان کا دارالحکومت تھا، جہاں پہ نور الدین کی نشست تھی۔ صلاح الدین کا داخلہ دمشق کے ایک مدرسے میں ہوا۔ اس زمانے میں مدرسہ ہائی اسکول کو ہی کہا جاتا تھا، جہاں پر صلاح الدین نے جیومیٹری، الجبرا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور اسلامی علوم کے دیگر شعبوں کے بارے میں بھی سیکھنا شروع کیا۔ اسی دوران انہی کے اپنے چچا نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، جن کا نام اسد الدین شرکو تھا۔ شرکو نور الدین کے ماتحت ایک جنرل تھے۔ وہ بھی بہت بارسوخ آدمی تھے، اور انہی میں سے ایک جنگ میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ کو کھو دیا تھا، اور وہ اس آنکھ پر ایک پیچ پہنا کرتے تھے۔ شرکو کی سرپرستی میں صلاح الدین نے فوجی ہٹ کندوں اور تلوار بازی کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ تربیت کے مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین نے شرکو کی بٹالین میں شمولیت اختیار کی اور زنگد فوج میں اپنی باقاعدہ فوجی خدمات دیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ صلاح الدین اپنے بچپن کے ہیرو نور الدین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی اثناء میں مصر میں فاطمی خلافت کے 2 وزیروں کے مابین ایک بہت بڑا اختلاف ہوا۔ فاطمی ریاست ایک شیعہ خاندان تھے اور عباسی سنی تھے، اور سنی اور شیعہ اسلام کے 2 بڑے فرقے ہیں۔ تاریخی طور پر دونوں خاندان ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ واپس آتے ہیں مصر پر۔ وہ 2 وزراء جو مصر کی گدی پہ آنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک کا نام شروان تھا اور دوسرے کا درغم۔ شروان کے اس کے حریف درغان نے مصر سے نکال دیا تھا۔
شیروان نے نور الدین سے مدد طلب کی۔ چنانچہ 1163 میں نور الدین نے مشرق کی طرف اپنا ایک لشکر بھیجا۔ صلاح الدین بھی اپنے چاچا کی کمانڈ میں اس فوج میں شامل تھے۔ اس وقت تک صلاح الدین نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا تھا، لیکن جو واقعات سامنے آنے والے تھے وہ ان کا پہلا سبق ہونے والا تھا فوجی حکمت عملی اور سیاست میں۔ لہٰذا اب ہم ان واقعات پر غور کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ صلاح الدین کے لیے تمام معاملہ کیسے طے پایا۔ شرکو کی فوجی صلاحیت کی مدد سے شیروان کو مصر کا عظیم الشان اقتدار دے دیا گیا۔ شرکو نے شیروان کی حکمرانی کی تائید کے لیے قاہرہ کے قریب اپنی فوجی لشکر کا پڑاؤ کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شیعہ خاندانوں کے مرکزی علاقے میں ایک سنی فوج کی موجودگی نے فاطمی عدالت میں ایک سیاسی بحث شروع کر دی۔ شیروان پر زنگیت فوج کو مصر سے نکالنے کے لیے بہت دباؤ دیا گیا، لیکن اس نے تو خود ان کو یہاں مدعو کیا تھا، اور اس فوج کی حمایت کے بغیر اس کو یہ اقتدار ملنا ناممکن تھا۔ سو شیروان نے ایک نئی اتحادی کی طرف اپنا قدم بڑھایا۔ فاطمید مصر اور زنگیت لیوانت کے سرحد کے درمیان یروشلم کی سلطنت بیٹھی تھی، جو امیلرک کے عہد میں ایک صلیبی ریاست تھی۔ شیروان نے امیلرک کے ساتھ ایک خفیہ اتحاد قائم کیا اور دونوں طرف سے زنگیت فوج پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ شرقو اور اس کی فوج بلبیس نامی جگہ پر موجود تھے۔ امیلرک نے ان پر نارتھ ایسٹ سے حملہ کیا اور شیروان نے ساؤتھ ویسٹ سے۔ اس غداری نے زنگیت فوج کو ایک نازک صورتحال میں ڈال دیا۔ وہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ سیریا کی طرف پیچھے ہٹنے کے لیے صلیبی فوجوں کی لکیروں کو توڑ سکیں۔ شیروان کی غداری کے سبب نہ ہی وہ قاہرہ کی طرف واپس جا سکتے تھے۔ شرقو نے نور الدین کو امداد کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ نور الدین اس غداری سے بہت مشتعل ہوا۔ اس نے مصر میں اپنے اتحادی کی مدد کے لیے نیک نیتی سے اپنی فوج بھیجی تھی، لیکن اب اسی اتحادی نے صلیبیوں کی مدد سے اس کی فوج کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ شیروان کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ اس نے نور الدین کے ساتھ غداری کی؟ لیکن نور الدین ایک بہت ذہین حکمران تھے۔ ان کا اب اصل ہدف اپنے ایک نمایاں جرنیل کو اور اپنی فوج کو بچانا تھا۔ وہ صلیبیوں کے ذریعے اپنی فوج کو تباہ ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال شیروان کے دھوکے دہی کا بدلہ نہیں لینا، تو یہ ہو جائے، بعد میں ایک وقت آئے گا جب اس معاملے کو نپٹایا جائے گا۔ نور الدین نے شرکو کی امداد کے لیے مصر میں کوئی اور فوج نہیں بھیجی، کیونکہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگ جانا تھا اور انہیں ڈر تھا کہ شرکو زیادہ دیر تک دشمن کو نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مصر میں امیلرک کی مہم کو روکنے کے لیے نور الدین نے ایک فوج تیار کی اور انہوں نے طرابلس میں جا کر حملہ کر دیا۔ ابھی اس کا موجودہ لیبیا کی دارالحکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ طرابلس ایک اور صلیبی ریاست اور امیلرک کی اتحادی تھی۔ چنانچہ جب نور الدین نے طرابلس پر حملہ کیا تو امیلرک کو مصر میں اپنی پیش قدمی روکنا پڑی اور اپنی فوج کا کچھ حصہ طرابلس کی دفاع کے لیے واپس بھیجا۔ اس سے شرکو کو ایک راہ فراہم ہوئی تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس سیریا منتقل کر سکے، اور انہوں نے اس موقع کو پا لیا۔ لیکن نور الدین اور شرکو اس غداری کو کبھی نہیں بھولے۔ ساتھی مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کے ساتھ سازش کرنا یہ تو سزا یافتہ بات ہے۔ وہ صحیح موقع کے منتظر تھے، اور یہ موقع انہیں 1168 میں ملا، جب امیلرک نے مصر کے ساتھ اپنا اتحاد توڑا اور قاہرہ پر حملہ کیا۔ امیلرک کی نظر ہمیشہ مصر پر رہتی تھی، نہ صرف اپنے علاقے کی توسیع کے لیے بلکہ مصر کی وسیع دولت پانے کے لیے بھی۔ شیروان کی کمزور حکمرانی نے اسے حملہ کرنے کے لیے بہترین موقع فراہم کیا۔ امیلرک نے اپنی بحری فوج جمع کی اور قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ مصر شیروان کی حکمرانی میں اپنا دفاع کرنے کے لیے بہت کمزور تھا۔ چنانچہ فاطمی خلیفہ العدید نے نور الدین سے التجا کی کہ وہ آئے اور مصر کو بچائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا نور الدین انتظار کر رہے تھے۔ انتقام کے میٹھے ذائقے کے لیے صبر کے ساتھ انتظار کرنے کے یہ سارے برس آخر کار وہ وقت آ پہنچا تھا۔ اب اگر وہ ایک آزاد قوت کے طور پر مصر میں داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں شیروان کو معزول کرنے کے لیے مصر کے عوام کی حمایت حاصل ہوگی، اور ایز اے بونس وہ صلیبیوں کو ایک اور لڑائی میں آرام سے شکست دے سکیں گے۔ اس بار فوج کی بٹالین کے کمانڈر کی حیثیت سے صلاح الدین بھی اس مہم میں شامل ہوئے۔ زنگید اور صلیبی حملہ آور نیل کے صحرا کی سرحد کے قریب گیزا کے مغرب میں واقع البابین نامی ایک جگہ پر آمنے سامنے آئے۔ زنگید نے اس مقام کا جان بوجھ کر انتخاب کیا تھا، جو کہ بعد میں جنگ کے دوران اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اس وقت کے لیے صلاح الدین نے فوج کے رائٹ ونگ کا کنٹرول سنبھال لیا
اور شرکوں نے سینٹرل کمانڈ سنبھالی۔ صلیبی فوج تعداد میں بہت زیادہ اور اسلحے میں بہت مضبوط تھی، چنانچہ شرکو اور صلاح الدین صلیبیوں کے ان فوائد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جنگ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ انہوں نے ایک بہت پراثر منصوبہ بنایا کہ صلاح الدین فوج کے مرکزی کمانڈر کی نقالی کریں گے اور اس بات کا بہانہ کریں گے کہ ان کے سپاہی مرکزی دستہ ہیں۔ شرکو اپنی تمام فوج کو میدان جنگ میں نہیں رکھیں گے اور ان کا کچھ حصہ صحرا کے ٹیلوں کے پیچھے روکے رکھیں گے۔ چونکہ صلیبی حملہ آوروں کو اس منصوبے کا ادراک نہیں تھا، انہوں نے اس فوج کے خلاف پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین اپنی تمام تر فوج کے ساتھ تیار تھے۔ منصوبے کے مطابق صلاح الدین نے اس منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ صحرا پر واپس جا کر رکے رہے۔ صلیبی حملہ آوروں نے صلاح الدین کا پیچھا کیا اور سیدھے ان کی جال میں جا گرے۔ صلیبیوں کی تمام فوج اس مٹی دار راستے میں اپنا سارا اثر و رسوخ کھو بیٹھی۔ وہ اب اس جوش سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف جو صلاح الدین کی فوج تھی وہ اس علاقے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ ان کی فوج ٹوٹ گئی اور ان کی فوج مرکزی حملے کے بجائے چھوٹی جھڑیوں میں بٹ گئی۔ شرکو اسی عین لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنی ریزرو فورس کے ساتھ حملے میں واپس آئے، اور اسی وقت صلاح الدین بھی اپنی فوج کے ساتھ واپس آئے اور دوسری طرف سے جوابی کارروائی کی۔ دوہری افواج کے درمیان پھنسے ہوئے صلیبی فوج مکمل طور پر ہار گئی۔ یہ صلاح الدین کی فوجی باصلاحیت کردار کی پہلی علامت تھی۔ یہ صلیبیوں کے خلاف اس کی فتح کا پہلا واقعہ تھا۔ اب سے صلاح الدین اس کے اہل تھے کہ وہ اپنی فوج میں بہت ہی مین کردار ادا کرنے والے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکا جو صلیبیوں کو شکست دینے کی داستانوں سے متاثر ہوا کرتا تھا، وہ آج خود ہی اس قابل ہوا کہ اس نے بھی صلیبیوں کو شکست دی۔ اب ہم آنے والی قسط میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ صلاح الدین کے انتظامی اور فوجی کیریئر کے ابتدائی سال کیسے تھے، اور وہ کس طرح عظیم الشان وزیر بنے، مصر کو ایک اور صلیبی حملے سے بچایا اور آخر کار مصر کے سلطان بنے۔